بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کا آج 5واں روزہ نصیب فرمایا، اور ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ عبادات بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو بھی بڑھایا۔ گزشتہ کل جو بھی مضامین اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کا بیان مکمل ہو گیا تھا، اور انشاءاللہ آج سے سورہ آل عمران جو کہ قرآن کریم کی تیسری صورت ہے سورۃ الفاتحہ کی ترتیب سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مضامین بیان فرمائے ہیں انشاءاللہ ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا مکمل فہم نصیب فرمائے، اور قرآن کریم پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ آل عمران کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کے وفود آئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے ان سوالات کے جوابات بھی بیان فرمائے ہیں، اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے متعلق جو گمراہ عقیدے تھے، اور وہ عقیدے جن کی خود ان کی آسمانی کتابوں میں کوئی تصدیق نہیں ملتی، قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان کے ان عقیدوں کی بھی وضاحت کر دی کہ ان کے یہ عقیدے گمراہ عقیدے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے ان برے عقیدوں کی کوئی توثیق اور کوئی تصدیق نہیں ہے۔ تو ان عیسائیوں کے ان مضامین کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان سوالات کے بارے میں ان سوالات کو قرآن کریم کی اس صورت میں بیان بھی فرمایا اور اس کی ترتیب بھی بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات جو قرآن کریم کی اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک تصور کہہ سکتے ہیں، ایک فلسفہ کہہ سکتے ہیں، ایک اصول کہہ سکتے ہیں، وہ آیات متشابہات اور آیات محکمات کا تصور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایک ایسا بنیادی تصور ہے کہ اگر اس تصور سے متعلق ہماری فہم کمزور ہے تو ہمارے لیے قرآن کریم کے بہت سارے مقامات کا سمجھنا اور قرآن کریم کی آیات کی تشریح کو کما حقو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی۔ میں قرآن کریم کی یہ آیت اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب۔ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
وہی اللہ جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس میں کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر قرآن کریم کی کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے پختہ علم اور رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی اس آیت پر ایمان لاتے ہیں، اس کے مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم، اور یہ سب آیتیں من جانب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرنا ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور یہ لوگ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی کجی اور ٹیڑھ پن پیدا نہ فرما، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہی وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کی آیات ایسی ہیں جن کے معانی اللہ رب العزت نے بیان نہیں فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آیات پر حکم پر عمل کرنے والے ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے احکامات کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت اس تصور کو، اس کانسیپٹ کو اس صورت کے بالکل آغاز میں بیان فرمایا گیا، اور در حقیقت اس تصور کو بیان فرمانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسائیوں کے اس وفد نے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات کیے اور یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے، اس دنیا کے اندر بھی اس دنیا کے اندر تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اور انہوں نے طرح طرح کے سوالات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ قرآن کریم کی اسی صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ مثل عیسیٰ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہیں، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں روح کیسے پھونکی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کا پورا تکوینی عمل کیسا ہوا یہ اللہ کو معلوم۔ لیکن اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے رحم سے، شکم سے، حضرت مریم علیہ السلام کی پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ اس کا پورا تفصیلی واقعہ، لمحہ بلمحہ واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بات اصولی طور پر بیان فرمائی گئی کہ جن چیزوں کی تفصیلات جتنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے، ان کے پیچھے پڑنے کی کوشش نہ کرو۔ جب تم ان کے پیچھے پڑتے ہو تو ان کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے ان کی تعویلات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو ان چیزوں کی تعویلات حاصل کرنا، جن کی تعویلات حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش ہوا کہ ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پہ روانہ فرمایا، اور سفر پہ روانہ فرمانے کے بعد ان کو ضرورت پیش آ گئی، وضو کی ضرورت پیش آ گئی، پانی میسر نہیں تھا۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تیمم کر کے وہی نماز ادا کر لی۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس مقام پر پہنچ کر جہاں پہنچنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، اس واقعے کا ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں، پوری تفصیل اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، تو انہوں نے وہاں پہنچ کر نماز ادا کی۔ اب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ہمیں دیا ہے ہم اس حکم پر عمل کریں۔ تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
مختلف عمل فرمایا، کچھ صحابہ کرام نے مختلف عمل فرمایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ایک کوشش فرمائی گئی. وہ کوشش اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ کوشش محمود ہے، پسندیدہ ہے، مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی. لیکن قرآن کریم کی وہ آیات، قرآن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وہ تعلیمات، وہ احکامات جن کی کچھ حقیقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دی، بقیہ کو پوشیدہ رکھا ہے، اس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طرز عمل یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی ان آیات کے حکم پر عمل بھی کر لیا، اور قرآن کریم کی ان آیات کے اوپر ہم ایمان لے آئے. ہم اس بات کے یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور ہم اس بات کے یقین رکھتے ہیں کہ اس کے پورے معانی، پورے مطالب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. جتنے معانی، جتنی تفصیلات، جتنی وضاحتیں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو لہٰذا ایک مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن کے معانی مشتبہ ہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں، یا دیگر وہ تفصیلات، مثال کے طور پر اللہ رب العزت کے عرش کی کیفیت کیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان کی پوری حقیقت کیا ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیلات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے بارے میں جتنی تفصیلات بیان فرما دی، اپنی کرسی کے بارے میں جتنی تفصیلات بیان فرما دی، بس اتنی تفصیلات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اب اس کی تفصیلات کے پیچھے پڑنا، اس کی مزید ان معانی کو جاننے کے لیے ایک ایسی تعویلات کرنا جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلی جو موضوع، پہلا جو عنوان قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ دعا بھی فرمائی جو دعائے معصورہ قرآن کریم کی دعا ہے، جو الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے. یہ اپنے دلوں میں ہدایت کو جگہ دینے کی اور ان چیزوں کو دل سے نکالنے کے لیے جو شیطانی وساوس ہیں، شیطان کے خیالات ہیں، یہ بڑی مؤثر دعا ہے کہ جس میں ایک انسان اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ میرے دل میں آپ نے جو ہدایت نصیب فرما دی ہے، اب میرے دل کے اندر کوئی گمراہی داخل نہ ہو، مجھے ہدایت کے اوپر جما دیجئے، ہدایت پر رسوخ عطا فرما دیجئے، مجھے پختگی عطا فرما دیجئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. قرآن کریم کی انہی آیات میں دوسرے موضوع کی طرف، دوسرے عنوان کی طرف ہم منتقل ہو رہے ہیں. قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے کچھ نیک لوگوں کی صفات کو بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ بڑی میں صرف ان کا تذکرہ کروں گا. قرآن کریم کی مختلف مقامات کے اوپر ان صفات کا تکرار موجود ہے، بار بار اللہ رب العزت نے یہ صفات بیان فرمائی ہیں، اور در حقیقت یہ ایسی صفات ہیں جو ہر مومن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر 16 اور 17 ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے. ان کی صفات یہ ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. 5 صفات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں بیان فرمائی. پانچوں ایک ایسی عظیم صفات ہیں کہ ہر مومن کے لیے ان صفات کا حاصل کرنا لازم ہے، اس کے لیے ایفرٹس کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے مشق کرنا لازم ہے. پہلی صفت صبر ہے. ہم نے سورۃ البقرہ میں آیات صبر کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، اور ان آیات صبر کے اندر اس کی تشریح گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے صبر کو حاصل کرنا، صبر فرض ہے، صبر حاصل کرنا فرض ہے. ایسا نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ کوئی انسان صبر کرے یا نہ کرے، نہیں. صبر وہ دل کی خصوصیت ہے جس کا حاصل کرنا ہر مومن کے لیے فرض ہے. صبر یہ ہے کہ انسان مشکلات پہ صبر کرے، صبر یہ ہے کہ انسان طاعات کے اوپر، اللہ کی نیکیوں کے اوپر جمع رہے، صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے استقامت دکھائے. یہ ساری چیزیں صبر کے مفہوم میں داخل ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے. صادقین، سچائی پر قائم رہے، زبان سے سچ نہ بولے، عمل سے بھی سچائی دکھائے، بددیانتی سے اپنے آپ کو بچائے، بدعہدی سے اپنے آپ کو بچائے، خیانت سے اپنے آپ کو بچائے. صدق جو ہے وہ صرف اور صرف زبان کی سچائی نہیں ہے،
بلکہ اخلاقیات، معاشرت، معاملات، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت نے سچائی کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ قانتین، عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ، توحید کے ساتھ عبادت گزار اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ والمنفقین، وہ مال جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، یعنی رات کا کچھ حصہ عبادت میں بھی گزارتے ہیں، اور سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ ایسی نیک بندوں کی صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور بڑا اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کو کہتے ہیں نا کہ گولڈن ورڈز، اقوال زرری ہم کہتے ہیں، کہ ایک ایسے الفاظ جو کم لفظوں میں بڑا تصور جامعیت کے ساتھ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، وہ یہ الفاظ ہیں۔ دین تو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ معتبر دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول کرنا ہے۔ یعنی کوئی انسان خدا نہ خواستہ، یعنی عیسائیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ دین اسلام میں آ رہے ہیں تو پھر پوری بات مانیں نا، یہ نہیں کہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کہتے ہو ہم اتنا تو مان لیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا آدھا ادھورا، آدھا تیتر آدھا بیٹیر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ محاورہ میں نے استعمال کیا، لیکن قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم اس بات کا آپشن اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو تو مانیں گے، یہ والا حکم ہم نہیں مانیں گے، اس حکم پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں گے، دوسرے حکم کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ عیسائیوں کو یہ تلقین کی گئی قرآن کریم، اور عیسائیوں کے واسطے سے اس پورے امت مسلمہ کو یہ بڑا تصور دیا گیا، گولڈن الفاظ سے ذہن نشین کرنے کے لیے مختصر الفاظ سے تصور دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو دین پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر لے، اپنا سر جھکا دے۔ اور سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد اپنی نہ چلائے، اللہ تعالیٰ کا حکم وضاحت کے ساتھ جب سامنے آ جائے تو وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد پھر اس حکم کو مان لے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے آئے تو ہمیں حکم سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اس حکم پر عمل کر لے اور اس کے سمجھنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ مجھے یہ حکم سمجھا دی۔ اس کی میں بہت اپنے ساتھیوں کو مثال دیتا ہوں، اپنے ان ساتھیوں کو جن کو بعض اوقات کوئی ایسا مسئلہ جو مالی معاملات سے متعلق ہو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا اور سودی معاملے میں اور اسلامی معاملے میں فرق کیا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ حضرات کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ربا کے حرام ہونے کا حکم واضح ہے، جو کل ہم نے اس کی تفصیلات سمجھ لی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان، اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود کو کئی گنا کر کے مت کھاؤ۔ ربا کو ربا کی ممانعت بیان فرما دی گئی، اس کا حرام ہونا واضح ہے، اس کے حرام ہونے میں کسی کو کوئی اشکال اور اختلاف نہیں ہے۔ آج ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے عمل کو درست کرنا ہے۔ اگر ہمیں اس کا فرق نظر نہیں آ رہا تو ہمارے ذمہ لازم ہے ہم اس کی جستجو جاری رکھیں، لیکن اس کا بائیکاٹ نہ کریں، اس کی جستجو جاری رکھیں، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے یہ مسئلہ سمجھا دیجئے کہ کس طریقے سے یہ اس مسئلے میں اور دوسرے مسئلے میں کیا فرق ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، کس طریقے سے یہ معاملہ درست ہے، کس طریقے سے یہ معاملہ غلط ہے، غلط سے ہم کیسے بچیں، صحیح پر کیسے عمل کریں۔ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے چلیں، لیکن جب حکم وضاحت کے ساتھ آ جائے تو قرآن کریم کیا کہتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ حکم تم نے سن لیا، سننے کے بعد بھی اگر تم نے نہیں کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس بات کا اعلان سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو دو باتیں ہم نے آج کی اس مجلس میں کور کر لی، اب ہم تیسری گفتگو کی طرف نقل کر رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ ریکیپ کرتے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو آیات محکمات جن کی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرما دی، آیات متشابہات جن کا کچھ حصہ بیان ہوا، بقیہ حصے کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی تعویل اور اس کی توجیہ کے پیچھے انسان کو نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے، اور اس کی تفصیلات کو، مطالب کو جو کہ پوشیدہ ہیں، ان پوشیدہ معانی کے پیچھے پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ایسا دنیا کا کوئی فائدہ متعلق نہیں ہے۔ وہ معانی واضح ہو جائے تو ٹھیک ہے، معانی واضح نہیں ہو سکے
تو اس پر ایمان لا کر آگے بڑھ جانا چاہیے، عملی زندگی کے اوپر انسان کو توجہ رکھنی چاہیے۔ دوسرا، وہ نیک صفات جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے بیان فرمائی ہیں ان کو ہمیں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، معتبر دین، قابل قبول دین اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ یہ مان لیا یہ چھوڑ دیا، نہیں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کو معتبر ہے۔ تیسرا جو اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور وہ بھی عیسائیوں کے اس وفد کے موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر فضیلت ہے، اس فضیلت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ یہ فضیلت کسی اور نبی کو حاصل نہیں، کسی اور نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں جو قرآن کریم کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا، اور ان کی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی کتابوں میں یہ بات شامل فرمائی گئی، اور ان کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی، اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق علامات مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کی کتابوں میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے عہد لیا کہ جو میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے اس پر ایمان لے آؤ، کتاب بھیجی، اس کی سمجھ بھیجی، اور پھر فرمایا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس کتاب کے بعد تمہارے سامنے ایک رسول آئیں گے جو کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے، تم سب کے اوپر ان پر ایمان لانا لازم ہے، لتؤمنن به، تم ان پر ضرور ایمان لانا، ولتنصرنہ، قرآن کریم کی آیت کو میں پڑھتا ہوں، تب پوری آیت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یعنی ان عیسائیوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لے لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو اس کتاب کی تصدیق کریں گی جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور ان کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے کہا تھا، یہ سوال کیا اس حکم کو دینے کے بعد، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی ذمہ داری یا وعدہ قبول کرتے ہو؟ ضرور ایمان لاؤ گے، ایکسیپٹ کرو اس کو۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے فرمایا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فشہدوا، بس ٹھیک ہے تم سب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ۔ یہ وہ فضیلت ہے، افضلیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر عطا ہوئی، اور اسی افضلیت کی وجہ سے قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا بھی واقعہ بیان فرمایا کہ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا اور ناپاک ارادے سے، اس غلیظ ارادے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کی طرف وہ بڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، زندہ ہیں، اور وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ وہ نبی ہوں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ فضیلت عطا فرمانا، اس فضیلت کا بیان گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی کتاب میں موجود ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان عیسائیوں کو یہ بات یاد دلاؤ، کیا ان کی کتابوں میں یہ بات موجود نہیں ہے؟ کیا ان کی کتابوں میں اس عہد کا تذکرہ نہیں ہے؟ جب اس عہد کا تذکرہ موجود ہے اور آج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، نبی بنا کر تشریف لا چکے ہیں، تو اب یہ کس چیز کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تو یہ تمام واقعات اس زمانے میں پیش آئے۔ عیسائیوں کے اس وفد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کا اور مباہلے کی دعوت بھی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل بیت کو جمع فرمایا، لیکن جب وہ مباہلے کا وقت آیا
تو اس مباہلے کے وقت میں یہ لوگ فرار ہو گئے اور اس مباہلے کے وقت میں موجود نہیں تھے اور وہ بھاگ گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مباہلے کے لیے بھی تیار تھے۔ تو یہ تمام واقعات اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بیان ہوئے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بیان ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بیان ہوا، اسی طریقے سے ایک آیت کے اندر اس امت کو تنبیہن جیسے تو کلمہ طیبہ کی روح سے ہر مسلمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو وحدانیت کے ساتھ اپنا معبود واحد مانیں، اور اسی کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخر الزماں، خاتم النبیین تسلیم کریں، اور خاتم النبیین تسلیم کرنے کے ساتھ ان کے اوپر ایمان لے آئیں، ان کی پیروی کریں، اتباع کریں، لیکن انتہائی منفرد انداز میں، تنبیہن بہت ہی محبت والے انداز میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر ایک آیت بیان فرمائی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود تو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ان بتوں کو بھی عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم رب تو مانتے ہیں، لہٰذا لیکن اللہ تعالیٰ اور ہم اللہ تعالیٰ سے محبت بھی رکھتے ہیں اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ مشرکین مکہ بیت اللہ کی حفاظت بھی کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر عمل کرنے کا اور ان کے دین کے پیروکار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ان کے اس ٹونی کا، ان کے اس اشکال کا، ان کے ذہن کے اندر شیطان نے جو وسوسہ بٹھایا ہوا ہے اس کا جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو بھائی اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اس لیے کہ ان کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ تو انسان کے لیے بڑی ناشکری کی بات ہے نا کہ جس سے انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی بات نہ مانے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو بھائی اب جس سے محبت ہے اس کی بات مانو، جس سے محبت ہے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو تم کیسے ان کی اتباع کرنے سے گریز کرتے ہو، پیچھے ہٹتے ہو؟ یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو فاتبعونی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور اس اشکال اور اس وسوسے کو آنسر کیا قرآن کریم کی اس آیت میں، اور فرمایا کہ یحببکم اللہ، جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہاری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور پھر بھی اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ قرآن کریم کی یہ آیات ہیں جو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ایسے منسلک کر رہی ہیں کہ ان دونوں کے اندر لازم اور ملزوم کا درجہ پیدا کر رہی ہیں، اور یہی عین حکمت، عین فطرت کا تقاضا ہے، یعنی کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہوں، تو اب اس کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے۔ قرآن کریم کے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر بڑے پیارے انداز میں یہ فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی،
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو قدردان بھی ہیں اور تمہارے نیک اعمال کی قدر کرنے والے بھی ہیں، اور اس کی بنیاد پر تمہیں بہترین اجر دینے والے ہیں، اور تمہارے کاموں سے بخوبی واقف بھی ہیں، علیم بھی ہیں، اور قدر کرنے والے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے اس شکر گزاری کی وجہ سے، تمہارے ایمان کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دیں گے؟ تو لہٰذا قرآن کریم کی ان آیات سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں اتباع کرنی ہے کہ ہم آخرت کے اندر سرخرو ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم اور ملزوم ہے۔ تو یہ کچھ مضامین تھے، یہ کچھ عنوانات تھے جو آپ کے آج کے اس نشست میں ہم نے کور کیے ہیں، اور چونکہ تراویح کے اندر جو قرآن کریم کا حصہ تلاوت کیا جا رہا ہے وہ تو اس سے کافی چھٹے سپارے میں پہنچ چکا ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر مضامین بہت زیادہ ہیں اور واقعات نسبتاً کم ہیں، تو اس لیے ان مضامین کے، ان عنوانات کی جو تشریح میں کچھ وقت لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کریم کو سمجھنا آسان فرما دے، اور قرآن کریم کا فہم ہمیں عطا فرما دے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔